میں ڈاکٹر فہیمہ مڑواری کالج رانچی، ہماری پیاری بچی اور دابرس، آج میں آپ لوگوں کو ترقی پسند تحریک کی شاعری کے متعلق بتاؤں گی کہ شاعری میں کون کون سے شعراء شامل تھے۔ ٹھیک ہے، شروع کیا جائے۔ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر اردو شعراء نے ایک نئی لے پر نغمے شروع کیے۔ اس میں سے بیشتر افراد و تفرید کا شکار ہو کر رہ گئے اور پرپیچ راہوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ انہیں اس دور میں تو مقبولیت ملی، لیکن بعد میں وقت نے انہیں قطعی فراموش کر دیا۔ ان شعراء میں رضی عظیم آبادی، شہاب ملی آبادی، وقار امباولی اور شمیم کرہانی قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں رضی عظیم آبادی کی نظم نوجوان کی دنیا، شمیم کرپانی کی نظم قومی سپاہی کا گیت جوان جذبے اور جگاوا شہاب ملی آبادی کی نظم ہٹو آتا ہے مرد انقلابی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئی۔ سمجھ گئی؟ ان نظموں میں انقلاب اور رومان ساتھ ساتھ نظر آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے عشق و محبت کے بجائے انقلابی رومانیت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ سلام مچھلی شہری نے بھی اچھی شاعری کی۔ انہوں نے شعر گوئی کے مروجہ اوزان سے ہٹ کر اپنی ایک الگ راہ نکالنے کی کوشش کی۔ مشورہ، جنگل کا ناچ، تتلیاں اور اندیشہ ان کی اچھی نظمیں ہیں۔ مجاز کی شاعری انقلاب اور تغزل کا حسین ترین امتیاز ہے۔ ان کی نظموں میں نغمگی ترنم، شیرینی اور لطافت ہے۔ ان کی نظم آوارہ ان کے رجحانات اور نظریات کی ترجمان ہے۔ معین احسن جذبی بھی ایک ترقی پسند شاعر ہیں۔ انہوں نے غزلیں اور نظمیں دونوں لکھی ہیں۔ ان کا انداز فنکارانہ ہے۔ وہ اپنے تجربات کو نپے تلے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، مگر انہوں نے اچھی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے جنس کو شاعری میں سمو کر ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سمجھ گئی بچیاں؟ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے سب سے ممتاز شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں ترقی پسند نظریات صاف جھلکتے ہیں۔ ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے کی بات ہو، یا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب کی بات ہو، یا پھر متاع لوح قلم کے چھن جانے کا غم ہو، فیض ہر جگہ بڑی فنکاری سے ترقی پسند کے نغمے سناتے نظر آتے ہیں۔ مخدوم محی الدین کا شمار بھی اردو کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی نظموں میں سپردگی بھی ہے اور سرمستی بھی۔ یہ سپردگی اور سرمستی ان کی انقلابی نظموں میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ انقلاب کا انتظار بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کسی محبوبہ کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں غنائیت ہے، جس کی وجہ سے ان کی نظموں کی خشکی بے کیفی میں نہیں بدل پاتی۔ سمجھ گئی؟ اندھیرا، زلف چلیا، آتش کدا، قمر اور سپاہی ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ علی سردار جعفری بھی ترقی پسند تحریک کے سرگرم شاعر رہے ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں افسانہ نگاری پر توجہ دی، مگر بعد میں شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ نظم نگاری میں ان کا ایک اہم مقام ہے۔ وہ اشتراکی نظریات کو بڑے جوش و خروش سے اپنی نظموں میں پیش کرتے ہیں۔ طویل نظموں میں ان کی گھن گرج اور خطیبانہ انداز خوب چمکتا ہے۔ نئی دنیا کو سلام ان کی نمائندہ نظمیں ہیں۔ سمجھ گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیفی اعظمی بھی ایک ترقی پسند شاعر ہیں۔ ان کے یہاں بھی علی سردار جعفری کی طرح خطابت کا انداز ملتا ہے، مگر ان کی خطابت میں درستگی اور کرختگی نہیں ہے۔ جانثار اختر بھی ابتدا میں اس تحریک سے وابستہ رہے، لیکن بہت جلد انہوں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ مجروح سلطان پوری خود کہتے ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سمجھ گئی؟ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے۔ کا لب و لہجہ لے کر ترقی پسند شعراء میں شامل ہوئے اور ان میں اپنا کلام ایک مقام پیدا کیا۔ ساحل لدھیانوی بھی ترقی پسند شاعر ہیں۔
اور تاج محل جیسی نظم ان کی اشتراکی نظریات کی ترجمان ہے، جس میں وہ خود کہتے ہیں، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ جو تاج محل بنا، جو بادشاہ شہنشاہ نے بنایا تھا، شاہ جہاں نے، اس کے متعلق یہ بتا رہے ہیں۔ اختر الایمان بھی ترقی پسند شاعر ہیں اور اپنے انداز میں منفرد ہیں۔ انہوں نے اپنی لفظیات شعری خود بنائی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں علامات، اشارات اور پیکر تراشی کو جگہ دی ہے۔ ایک سوال، نئی صبح، خاک وطن، تاریخ سیارہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی، غلام ربانی، طابع شاہ دارفی، منیب الرحمن، پرویز شاہدی، عزیز حامد مدنی، ظہیر کاشمیری اور قتیل شرفائی جیسے شاعر بھی ترقی پسند شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس طرح نوجوان کے اس گروہ میں ایک معمر شاعر سید متبلی فرید آبادی بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے عوامی زبان میں شاعری کر کے لوگوں کا دل جیت لیا۔ ان کے گیت عام و خاص میں بہت مشہور ہوئے۔ مانجھی کا گیت ہیا ہیا اور قحط بنگال پر لکھی نظم تیرے ہی بچے تیرے ہی بالے کی بہت تعریف ہوئی۔ علی جواندری نے بھی کئی اچھی اور کامیاب نظمیں لکھی۔ ان کی انقلابی نظموں میں گھن گرج کے بجائے نرمی اور کھلاوٹ ہے۔ دھارے کا مور اور ہولی کامیاب نظموں میں شمار ہوتی ہیں۔ اس طرح سے ہم ترقی پسند تحریک میں شاعری سے متاثر ہو کر کتنے شعراء اپنا مقام بلند کیا اور زیادہ سے زیادہ انقلابی شعر لکھے۔ ان کے متعلق میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا، جس میں سبھوں کا نام بتایا۔ علی سردار جعفری ہیں، فیض احمد فیض ہیں، معینہ سنجز بھی ہیں، سلام مچھلی ہیں، سمجھ گئی، اختر الایمان ہیں، مخدوم محی الدین وغیرہ ہیں۔ اس طرح سے سبھی شاعروں کا ذکر ہم نے تھوڑے تھوڑے جملوں میں کر دیا ہے، جو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تب پھر اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پہ باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اور مطالعے پہ زیادہ زور دیں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ حافظ۔